بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الفجر. اس سورت میں اللہ تعالی نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے صبح کے وقت کی. وہی وقت جب ہم لوگ بہت میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہی وقت جب مسلم معاشرے میں ایک سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے اور روزانہ اس سناٹے سے ایک آواز بلند ہوتی ہے: الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. اور صرف ایک بار نہیں، دوبارہ پھر بلند ہوتی ہے: الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر فجر کی نماز ادا کرتا ہے. لیکن ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں، ایک اکثریت ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے: اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل. نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک. جب سورج ڈھلتا ہے تو ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے. جب رات شروع ہوتی ہے تو مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے. 4 نمازوں کا تذکرہ یہاں تک ہو گیا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل. 4 نمازوں کا تذکرہ ہوا لیکن نام کسی کا نہیں آیا. آگے فرماتا وقرآن الفجر. فجر کا نام اللہ لے رہا، اور فجر کی نماز بھی. وقرآن الفجر ای صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز بھی. ان قرآن الفجر کان مشہودا. کیونکہ فجر کے نماز کے وقت یہ حضوری کا وقت ہوتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے. رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں. 2 شفٹوں میں وہ کام کرتے ہیں. اگر جو رات بھر کام کرتے
نماز میں دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر دن والے فرشتے رہتے ہیں اور عصر میں رات والے فرشتے آ جاتے ہیں. تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. جب واپس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ سب جانتا ہے، فرشتوں سے زیادہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب لوٹ کے آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. فجر میں گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، عصر میں جب واپس آ رہے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. رات والے کہیں کہ عصر میں گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کے گئے تھے واپس آ رہے تو نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ تو خیر القرون کی بات ہوگی. اب اگر فرشتے جاتے ہوں گے اور اللہ پوچھتا ہوگا کہ میرے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ جب ہم گئے تھے تو سب سو رہے تھے، سب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور جب واپس آئے تو سب تجارت میں کھیل کود میں لگے ہوئے تھے. وہ قرآن الفجر، فجر کا تذکرہ اللہ نام لے کے کر رہا. وہ قرآن الفجر، اور فجر کی نماز بھی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت یہ حضوری کا وقت ہوتا ہے، حاضری کا وقت ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. جس نے دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ٹھنڈے وقت سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز. عصر کی نماز اس وقت سے ٹھنڈ شروع ہوتی ہے، یعنی موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، وہ ابتدا ہے. اور فجر کا وقت ٹھنڈے کی انتہا ہے کہ پھر اس کے بعد دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو گرمی شروع ہوتی ہے. تو فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز. کیونکہ جو فجر کی نماز پڑھ لے گا، جو نیند کی قربانی دے دے گا، جو اپنے آرام کو چھوڑ دے گا، شام کے وقت جب تجارت کا وقت ہوتا ہے اور مارکیٹ اپنے گویا اس وقت پورے شباب پہ ہوتا ہے، اس وقت کام بھی بہت ہوتا ہے، ایسے وقت میں جو اپنی تجارت چھوڑ دیتا ہے، جو ان دو وقتوں کی پابندی کر لے گا تو پھر تین جو نمازیں رہ جاتی ہیں اس کے لیے پابندی کرنا، اس کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ فجر کے وقت اٹھنا بہت بڑا مجاہدہ ہے. اس وقت نیند کا چھوڑنا بہت بہت بڑی قربانی ہے. اقبال نے کہا اس قدر تم پہ گہرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو اس قدر تم پہ گہرا صبح کی بیداری ہے. اللہ کہتا ہے اس قدر تم پہ گہرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اللہ یاد فرما رہے ہیں بندوں نیند سے بیدار ہو جاؤ، اللہ تمہارا انتظار فرما رہے ہیں، اللہ تم سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. تیار ہو کے جلدی سے مسجد میں آ جاؤ. آپ نے فرمایا لن يدخل النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
یعنی الفجر والعصر. وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ آدمی آگ میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز. کیونکہ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے پہلے پڑھی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا جو ان دو نمازوں کی پابندی کر لے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ جو پابندی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کا الگ تذکرہ. اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور تاکید کے ساتھ کہا لن کا استعمال کیا گیا ہے، لن يدخل، ہرگز وہ داخل نہیں ہو سکتا جہنم میں، ہرگز وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز ادا کرے گا، یعنی فجر کی اور عصر کی. اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، نماز کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، درمیانی والی نماز کی. درمیانی والی نماز کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز. کیونکہ اس وقت عام طور پہ غفلت ہوتی ہے، اس وقت جو ہے لوگ تجارت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دکان پہ ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، نماز کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، درمیانی والی نماز کی پابندی کرو. کیونکہ جو عصر کی پابندی کر لے گا وہ باقی نمازوں کی بھی پابندی کر لے گا. اللہ تعریف کرتا اور بندوں کی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات دینے سے، یہ چیز ان کو غافل نہیں کر سکتی. تجارت، نماز قائم کرنے سے، زکات ادا کرنے سے ان کو غافل نہیں کر سکتی. خرید و فروخت ٹھیک اپنی جگہ ہے، تجارت اپنی جگہ ہے. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ تجارت میں ہوتے تھے، باغوں میں کام کر رہے ہوتے تھے، کوئی ہل چلا رہا، کوئی پانی سے اپنے باغ کو سیراب کر رہا، کوئی مزدوری کر رہا، کوئی کھجور کی دکان لگا بیٹھا ہے. جو جس کام میں لگا ہوتا تھا، جب اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں پڑتی تھی تو اس طریقے سے اپنے کام سے ہاتھ جھاڑ کے اٹھ جاتا تھا، لگتا ہے کہ اس کام سے اسے کوئی تعلق نہیں. نماز سے پہلے اپنے فن کے ماہر، کہ اگر یہ جو ہے فرنیچر کا کام کر رہے ہیں تو اس کے ماہر، اگر یہ زرہ اور تلوار بنا رہے ہیں تو اس کے ماہر، اگر یہ کھیتی کر رہے ہیں تو کسانی کے ماہر، اگر یہ باغ میں جو ہے کھجوروں کے باغ کے کام کر رہے ہیں تو اس کے ماہر. کیونکہ حلال روزی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حلال روزی حاصل کرنا ہے، یہ ایک فرض ہے. لیکن جب اذان ہوتی تھی تو اس طرح ہاتھ جھاڑ کے الگ ہو جاتے تھے، لگتا ہے کہ اس کام سے ان کا کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا. تو اللہ اسے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ تجارت، خرید و فروخت ان کو نماز قائم کرنے سے، زکات دینے سے نہیں روک دیتی. کیوں؟ یخافون یوما، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور نگاہیں پھیر دی جائیں گی. آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جائے گا. جو فجر کی نماز پڑھے گا یا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا کوئی اس کا بال بیکار نہیں کر سکتا.
آگے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے. اس کو مت ستاؤ، اس کو تنگ مت کرو، اس کو تکلیف مت دو، اس کی غیبت مت کرو، اس کی برائی مت کرو، اس پر بہتان مت لگاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے. دنیا میں بھی اگر پتہ چل جائے کوئی نیتا خالی کہتے کہ میرا آدمی ہے، تھانے میں فون کرتے کہ میرا آدمی ہے، چھوٹ جائے گا. وہ تو جانے دیجئے آپ کے محلے کے جو محلے میں جو بوس لوگ ہوتے ہیں، بوس جو بھائی دادا لوگ ہوتے ہیں، خالی لوگوں کو پتہ چل جائے یہ دادا کا آدمی ہے، یہ جو ہے یہ بھائی کا آدمی ہے، یہ فلاں کا آدمی ہے، تو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ سینہ تان کے چلتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلاں کا آدمی ہے. ہمت نہیں کرتا ہے اس کو ٹچ کرنے کی. آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فهو بذمۃ اللہ، جو صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا آدمی ہے، وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہے. اس کو مت ستاؤ، مت پریشان کرو. اگر کوئی اس کو ستائے گا، پریشان کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو پکڑے گا کہ میرا بندہ میرے حفظ و امان میں تھا. تم کون تو اس کو ستانے والے، تم کون تو اس کو تنگ کرنے والے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ جس کو میں نے امانت بنا دیا تھا تم نے اس کو پریشان کیا، اور جس کو اللہ پکڑے گا قیامت کے دن منہ کے بل اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا. تو جو فجر کے نمازی ہیں ان سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. جو فجر کے نمازی ہیں بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کریم طبقہ جو معاشرے کا ہوتا ہے وہ فجر کی نماز میں آتا ہے. بہت نیک لوگ ہوتے ہیں جو فجر کی پابندی کرتے ہیں، اور بہت تھوڑے، اچھی جگہ ہمیشہ کو تھوڑا ہی ملے گا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتا ہے میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں. تو جو فجر کا پابند، اگر ہمیں معلوم ہے کہ فجر کی نماز پڑھتا پابندی سے، اسے ڈرنا چاہیے، پھر وہ اللہ کا آدمی ہے. وہ اگر بوس کے آدمی سے ڈرتے ہیں، ہم بھیا کے آدمی ڈرتے ہیں، تو اس سے بھی ہم کو ڈرنا چاہیے. دھیان دیں کہ کون فجر کا پابند ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے. وہ اللہ کا آدمی ہے، اس کو ہم پیش کریں کہ اللہ پکڑے گا گردن قیامت کے دن ہماری. آپ نے فرمایا ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو كانوا يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا. کوئی نماز منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں ہے. جو منافق ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے میں، کیونکہ وہ سونے کا وقت آرام کا وقت ہوتا ہے. پہلے لوگ عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، تو بہت سے لوگ، بہت جگہ ابھی بھی گاؤں میں عشاء سے پہلے لوگ مغرب بعد کھانا کھا سو جاتے ہیں. اب ہمارے حالت عادت ہوتی ہے بجے رات تک جاگا جاتا ہے. لیکن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہوتی تھی. منافقین بھی داؤں مار دیا کرتے تھے، کیوں؟ اندھیرا بھی رہتا تھا. بھائی عشاء فجر میں اس وقت لائٹ تو نہیں تھی کہ بہت بتی پتیلے جلتی رہی ہو، اندھیرا، جاؤ جہاں نہ جاؤ، کون دیکھتا ہے کہ نماز پڑھنے آیا کہ نہیں آیا. تو پھانکا مار دیتے تھے عشاء و فجر میں. یہ دو نمازیں بھاری ہیں. اگر یہ دو نمازیں ہم کو بھی لگ رہا بھاری ہے پڑھنے میں، پھر اپنا جائزہ ہم لے لیں کہ منافقوں کی صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے، ان کی کوئی عادت ہمارے اندر تو نہیں ہے. آگے آپ نے فرمایا اگر وہ جان لیتے کہ دو نمازوں میں کیا ہے، یعنی اگر فجر اور عشاء کی نماز سے کیا ملتا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت، اگر جان جاتے تو لَآتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو بھاگ کے آتے نماز پڑھنے کے لیے، چاہے گھٹنا یا سرین کو رگڑتے ہوئے ان کو آنا پڑتا تب بھی وہ آتے. یعنی معذور چل نہیں پا رہے پھر بھی گرتے پڑتے وہ فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے آتے، اگر معلوم ہو جائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا ثواب کیا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو جگہ لینے کے لیے آگے سب میں اذان دینے کے لیے آپس میں قرآن اندازی کرے. وہ
کہ نمبر ہم آزاد ہوگا، ہم دیں گے، ہم آگے سب میں پڑھیں گے، وہ کہے گا ہم آگے سب میں پڑھیں گے، تو قرآن اندازی کرنی پڑتی، بھائی جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے گا، وہ آگے سب میں نماز پڑھے گا، اگر لوگوں کو ثواب پتہ چل جائے تو۔ ہمارے یہاں تو اور سب سے پہلے اگلی سب کھالی رہتی ہے، پتہ نہیں سب کو کیا مزہ آتا ہے، سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں، وہاں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، وہاں جس نماز میں آئیے آپ پیچھے زیادہ بھی رہے، پیچھے میں جو پیچھے رہے گا اللہ اس کو پیچھے کر دے گا، آگے بڑھو گے اللہ آگے بڑھائے گا۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، پیچھے رہو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کام میں اوورٹیک کرنا چاہیے، لوگوں کو دوڑنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں اوورٹیک کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے ہیں، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے ہیں۔ بائک چلائیں گے تو اوورٹیک کریں گے، جا کے وہ مریں گے، پھر جہاں منع ہے کہ قاعدے سے رہے آدمی، ٹریفک کا جو رول ہے اس کو اپنائے آدمی، وہاں نہیں کریں گے۔ اور مسجد میں جو ہے سب سے پیچھے جا کے فجر میں آئیے آپ، پیچھے بھرے رہیں گے، آگے ایک دم خالی رہے گا، پیچھے سب سے زیادہ لوگوں کو مزہ آتا بیٹھنے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا، تو قرآن اندازی کریں۔ ایک حدیث میں آتا آپ نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا گویا اس نے آدھی رات شب بیداری کر لی، آدھی رات تک جا کے اس نے عبادت کر لی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا گویا اس نے پوری رات شب بیداری کر لی، پوری رات اس نے جو عبادت کیا پوری رات عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا، گویا اس نے پوری رات عبادت کی، اس کو عشاء کی نماز کا بھی ثواب ملے گا، فجر کی نماز کا بھی ثواب ملے گا، اور رات بھر شب بیداری کا ثواب بھی اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اب ہم میں سے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اب کہنا چاہیے چلو آدھے رات کو تو مل ہی گئے کم سے کم، بھائی فجر نہیں پڑھیں گے لیکن آدھی رات تک تو مل گیا۔ آپ کسی مزدور کو کام پہ رکھے، آدھا کام کر کے بھاگ جائے، وہ مزدوری دے کے آپ اس کو کہیں گے اور بیٹا بتا دے تم کو، آدھا کام کر کے بھاگ گئے ہو جائے، کام پورا نہیں کیا، آدھا کام کر کے بھاگ تو مزدوری لینے آئے ہو۔ ہم خود دیکھیں مزدور کوئی کام کسی کو دے رنگائی کرنے کے لیے گھر میں کسی کو آدھا رنگ کے بھاگ جائے، وہ تو آدمی کہے گا کہ آدھا کام کر کے بھاگ کیا، یہ مانگنے مزدوری آئے ہو، کام مکمل کرو پھر مزدوری لو۔ تو فرمایا جو 2 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ لے گا عشاء کی اور فجر کی، تو بیچ میں جو حصہ ہے رات کا اللہ اس کو شب بیداری کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب تم میں سے سوتا ہے کوئی، رات میں جب سونے لگتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کے گردن، جو یہ گردن ہے پیچھے کا حصہ گردن کا، اس میں 3 گانٹھ لگاتا ہے، گرہ جو رسی میں لوگ گرہ لگاتے ہیں گانٹھ، 3 گانٹھ گردن پہ لگاتا ہے آدمی کو، جس سے ہاتھ بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے آدمی کا، یعنی جکڑ لیتا ہے گویا زندگی میں شیطان۔ جب آپ سوتے ہیں ہر آدمی نہیں کیا برے سے مطلب نہیں، جب سونے لگتا ہے شیطان آ کر کے گرہ لگا دیتا، اس کے کام میں گرہ لگا دیا، گویا وہ ہاتھ آپ کا باندھ دیا وہ، اور پھر ہر گرہ تک بعد میں وہ ہاتھ پھیرتا رہتا، ٹھوکتا رہتا، اس کو لوری دیتا ہے، وہ لوری دیتا ہے، سو جا میرے لال، سو جا میرے لال، ابھی رات بہت لمبی ہے، ابھی تو فجر کا ٹائم بہت دیر ہے، ابھی سو جا، رات تو بہت لمبی ہے، وہ جو ہے تھپکی دیتا ہے اس پر۔ جو بندہ ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے، اٹھ کر کے دعا پڑھتا ہے، بیدار ہونے کی دعا پڑھتا ہے، کیا دعا ہے سو کر اٹھنے کی؟ سبحان کیا ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یاد رکھیے جو آخر کی دعائیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے کھانے کے بعد ہے، سونے کے بعد ہے، تو الحمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ الذی، کیا اطعمنا کی احیانا ہے، احیانا، جو آدمی سو کے اٹھتا پھر دعا پڑھ لیتا ہے تو ایک گرہ، ایک گانٹھ کھل گئی، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل گئی، جب نماز فجر کی پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل گئی، ایک دم چست ہو جاتا ہے وہ، یعنی فری ہو گیا ایک دم، یہ تینوں گرہ اس کی کھل گئی، ایک دم بہترین، اس کی طبیعت
حساس بساس اور بالکل فری مائنڈ ہو جاتا ہے، بڑا سکون اس کو ملتا ہے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوتا رہتا ہے، جب وہ اٹھا 7 بجے 8 بجے 9 بجے تو گرا تو کھلی نہیں، تینوں گرا ٹائٹ بالکل بندی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں جکڑا ہوا ہے۔ اب اٹھے گا یہاں درد کر رہا، اٹھے گا یہاں درد کر رہا، جمائی لے گا، سستی چڑھی ہے، بدن درد کر رہا، بخار لگ رہا، طبیعت بھاری بھاری لگ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گرا نہیں کھلی ہے۔ آپ پتہ کر لیں جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے، دونوں جب اٹھتے ہیں اور جب نماز میں جو اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے اس کی طبیعت دن بھر جو چاند چوبل رہتی ہے، جو دیر سے اٹھتا ہے وہ سارا دن جو جمائی لیتا رہتا ہے، سست رہتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی رسی سی کھلی نہیں ہے، وہ گرا بندی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فيتوضا فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، کہ جب تم میں سے کوئی صبح بیدار ہو، سو کر کے صبح فجر کے وقت بیدار ہو تو وضو کرتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو 3 بار ناک صاف کر لے۔ کیوں صاف کر لے؟ آپ نے فرمایا شیطان رات گزارتا ہے تمہارے ناک کے بانسا کے اندر۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ شیطان کہاں رات گزارتا ہے؟ ہمارے ناک کے، یعنی شرارت اس کی دیکھیے، رات کہاں گزار رہا؟ ہمارے ناک کے اندر گھس کے گزارتا ہے، اس میں پاخانہ کرتا ہے، وہ گندگی کرتا ہے۔ وہ جو سو اٹھتے ہیں گندگی نہیں نکالتے ہیں بیٹھ کر کے، بہت سے لوگ نمازیں نکالا کرتے ہیں، بہت سے لوگ نماز نکالا کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے، کہ سامنے والوں کتنا بھی گھنا رہی ہو، بغل والی کی نماز چاہے مغروب کیوں نہ ہو جائے، ان کا کام ہے وہ ہر وقت نکالا کرتے ہیں۔ تو کیوں وہ لیتا ہے؟ وہ شیطان پاخانہ کرتا ہے، گندگی کرتا ہے ناک کے اندر۔ اب جو فجر میں اٹھا وضو کر کے صاف کر کے تو صاف ہو گیا، اب جو نہیں اٹھا اب سارا دن نکلتا رہے، وہ سارا دن نکلتا رہے، اس کا سارا دن نکلتا رہے گا، کیونکہ شیطان پاخانہ کر چکا اس کے ناک کے اندر۔ ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة فقال بال الشيطان في غدره، رواه البخاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو سو رہا تھا، اس نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ پیشاب ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کراہیت محسوس کرتا ہے۔ آدمی کپڑے میں رہ جائے، کہیں رہ جائے، اگر اس کی طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی فطرت ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، تو وہ دھوئے گا جب تک اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ یہاں تک نہیں کہ کبھی ڈاکٹر بولتا ہے کبھی جو ہے یورین ٹیسٹ کرنا ہے، ڈبہ میں لے کے آنا، شیشے میں پیشاب لے کے آنا، تو آدمی بڑی احتیاط سے چمکیوں کے ٹانگ وانگ کے لے کے جاتا ہے، جیب میں تھوڑی موقع میں رکھ کے جاتا ہے، یعنی اس کو گویا ایک طرح کی کراہیت ہے۔ آپ کسی کو پکڑا دیں کہ بھائی پکڑ لو، یہ ہمارا پیشاب ہے، تو آپ کو ٹیسٹ کرانے جانا ہے، کبھی ہاتھ نہیں لگائے ہو۔ اگر دھوکے میں پکڑا لیتے ہیں اور آپ بتا دیں بھائی اس میں پیشاب ہو رہا ہے، پھینک دے کر۔ اور اچھی بات ہے، پیشاب سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا قبر میں، ایک پیشاب سے بچتا نہیں تھا، دوسرا غیبت چغلخوری کرتا تھا۔ تو پیشاب سے نہ بچنا یہ جو ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کے لیے تو پیشاب سے بچنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حدیث بخاری شریف کی بتا رہی کہ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب یہ رہیے دونوں کان میں پیٹرول لے کے گھومیے، دونوں کان میں پیٹرول لے کے گھومیے سارا دن، طبیعت بگڑی بنی رہے گی، سست رہے گی، ایک بوجھ دماغ میں رہے گا، سر بھاری بھاری لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کانوں میں اپنا قارورہ چھوڑ رکھا ہے۔ یہ سب بخاری شریف کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، فجر کی نماز چھوڑ کے سوئیں یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ چھوڑتے ہیں
تو ناک میں جو ہے گندگی کروائیے، کان میں پیشاب کروائیے، گرا نہیں کھلے گی، سارا دن سست طبیعت رہے گی. اگر اس پر راضی ہیں تو کریں آپ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، حقیقت میں شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، حقیقت میں ناک کے اندر رات گزارتا ہے اور اس میں پیشاب پخانا کرتا ہے، آپ نے فرمایا آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. اب آسان طریقہ ہے اٹھنے کا کہ جو لوگ تاخیر سے سوتے ہیں وہ جلدی سونے کا عادت ڈالیں. بہت سے لوگ ہیں جو فجر سے پہلے سے وہ سوتے ہیں، پوری رات موبائل چلاتے ہیں، فجر کی اذان تھوڑا پہلے سو جاتے ہیں. جب رات بھر جاتے تو اور جاگ لینا چاہیے ان کو. بعض ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ فجر میں باقاعدہ اٹھتے ہیں، وہ فجر میں آنکھ کھلتی اٹھتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، لیکن مسجد آنے کے بجائے سیدھے گول مار چلے جاتے ہیں مارننگ واک کرنے. کیا کرنے؟ مارننگ واک. گاؤں دیہات کے آدمی تو لوٹا لے کے صبح چلے گئے، ہوگا مارننگ واک. شہر والے مارننگ واک کرتے رہے، اٹھتے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں. ہمیں مارننگ واک کرنے ہیں تو صبح مارننگ واک کر رہے ہیں. ارے نماز پڑھ کے مارننگ واک کرو بھائی، نماز پہلے پڑھو پھر مارننگ واک کرنے جاؤ. تو بہت سے ایسے آپ کو آپ کے محلے میں ملیں گے جو فجر میں اٹھ کے مارننگ واک کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہو. تو رات میں ہم جلدی سوئیں، جلدی سونے کی عادت ڈالیں، الارم لگا کے سوئیں، اس عزم کے ساتھ سوئیں کہ ہم انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گے. اب اس کے بعد اگر کوئی سوتا رہ جاتا ہے، کبھی ایسا سوتا رہ جاتا ہے تو معاف ہے کہ جب اٹھے گا وہ تو نماز پہلے پڑھے، وہ گنہگار نہیں ہوگا. ایک آدمی سوتا رہ گیا، نماز اس کی فجر بھی چلی گئی، اب جب بیدار ہو فوراً نماز پڑھ لے. ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ سو گیا اور صحابہ بھی سو گئے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا. سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، صحابہ کو جگایا، پھر سب نے جو ہے قضا نماز پڑھی فجر کی. تو آپ نے فرمایا جو سوتا رہ جائے فجر کی نماز سے، جب بیدار ہو یا جو ذکر اس کا چھوٹ جائے وہ فوراً اس کو پہلے پورا کر لے، نماز پہلے پڑھ لے. تو ہم اس لیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ صرف ہم لوگ کے ہمارے اندر بھی کمی ہے، ہر ایک کے اندر کبھی سستی کوتاہی آ جاتی ہے. تو سب سے بڑے اپنے فائدے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو کہیں گے تو اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے گا عمل کرنا. ہم اپنے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے نفع کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. تو ہم اگر اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم ارادہ کریں گے، ہمت کریں گے تو اللہ توفیق دے گا. جب ہم ارادہ کریں گے، ہم ارادہ ہی نہیں کریں گے تو پھر توفیق نہیں ملے گی. تو انشاءاللہ کل سے فجر میں جو ہے علم رہے گی. پتہ چلا امامی صاحب نہ آئے تو فتویٰ لگ جائے گا، وہاں لمبی چوڑی تقریر جمعہ میں کی ہے اور خود گئے ہوئے فجر. امام بھی انسان ہوتا ہے، وہ اس سے بھی غفلت ہو سکتی ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے، یا تو ہمارے پاس جبریل امین اتنا اچھا آدمی ہے، جبریل امین سمجھو اتنا اچھا آدمی ہے، اگر کوئی برا ہوا تو پھر شیطان سے نیچے درجہ اس کو نہیں ملتا. یا تو فرشتہ بنا دیتے یا شیطان بنا دیتے.